دعا کرتے ہیں کہ ہماری مغفرت کر دے، نجات کی رات ہے، اللہ عذاب قبر سے نجات دے، قبر کی وحشت سے نجات دے، قبر کی پریشانی سے اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہم سب کو نجات دے۔ ظاہر ہے قبر کا معاملہ تو قبر کا معاملہ ہے، قبر مطلب عذاب قبر، قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا، مرنا تو ہے۔ جتنے بھی اس وقت ہم دیکھ سن رہے ہیں، جو زندہ ہے نا اس وقت، جو بھی اس وقت زندہ ہے، جو اس وقت زندہ ہے، اے زندو سنو، اے زندہ لوگو سنو، او زندہ لوگو سنو، ان قریب مرنے والے ہیں۔ بس یہ بھولنا نہیں ہے، ہم ان قریب مرنے والے ہیں۔ موت آئی کہ آئی، موت آئی کہ آئی۔ مرنے سے لے کے قیامت قائم ہونے تک کا جو عرصہ ہے وہ برزخ کا ہے۔ یہ قبر میں جائیں گے، آگے کا سارا جو معاملہ ہے یہ ہے، مطلب اب تک دنیا قائم ہوئے، یعنی لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے آج تک کتنے لوگ آئے چلے گئے، اب ہم ہیں، کہتے ہیں دنیا میں اس وقت 7.5-8 ارب لوگ ہیں، یہ بھی مر جائیں گے، اور اب نہ جانے کب تک قیامت، کب قیامت آتی ہم نہیں جانتے، کتنے پیدا ہوں گے، سب مر جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ نہ آپ کے میرے گھر میں غور کر لے تو کون بچا ہے، جو چلے گئے چلے گئے، اب جو بچے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، ہمارے بچے ہماری جگہ لے لیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے، ان کے بچے ان کی جگہ لے لیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے، تو مرنا تو ہے۔ سمجھدار شخص وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، موت سے پہلے موت کی تیاری، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت مرنا ہے۔ اگر اچھے اعمال ہوئے تو اللہ پاک راضی ہوا تو آسانی ہے، راحت ہے، جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، سکون ہے، خوشی ہے۔ اور اگر گناہ کرتے کرتے مر گئے، اللہ کو ناراض کر کے مر گئے، اگر خدا نہ خواستہ ایمان ہی برباد ہو گیا، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اور اللہ تو پھر تو گئے نا، پھر تو گئے۔ اب اللہ ناراض ہو تو پھر قبر میں ہے کیا راحت؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ تھا، دیکھیے بندہ کیا سوچتا ہے اور ہے کیا، اصل حقیقت کیا ہے، ہم سوچتے کیا اور اصل حقیقت کیا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا جب آخری وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور ایک عجیب سی بات کی، کہنے لگا جب میں مر جاؤں نا تو مجھے لوہے کا ایک تابوت بنوانا، میرے لیے لوہے کا ایک تابوت بنوانا، پھر میری لاش کو اس تابوت پر رکھ کر ایک لوہے کے صندوق میں رکھ دینا، پھر اس صندوق کو دفن مت کرنا بلکہ کمرے کی چھت پر لٹکا دینا تاکہ میں قبر کے عذاب سے محفوظ رہوں۔ یعنی مجھے قبر میں اتارنا ہی نہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ نہ میں قبر میں اتروں گا، نہ وہاں کی تنگی اور وحشت کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ ہی مجھے قبر کا عذاب سہنا پڑے گا، مجھے بس بیگ میں وہ تابوت میں صندوق میں لٹکا کر رکھ دینا، میرا جسم اس میں رہے گا، قبر میں جاؤں گا ہی نہیں۔ اللہ، بیٹوں نے وصیت پر عمل کیا۔ جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو لوہے کا تابوت بنوایا گیا، اس کے اندر بادشاہ کی لاش کو رکھ کر اس تابوت کو لوہے کے ایک بڑے صندوق میں رکھ دیا گیا، پھر اس صندوق کو زنجیر وغیرہ کے ذریعے کمرے میں لٹکا کر ایسے سیف کر دیا، ٹھیک ہے، کمرے میں لٹکا دیا۔ اب جب رات ہوئی تو اچانک کمرے کے اندر سے کچھ آوازیں آنے لگی، بیٹے کمرے کی طرف دوڑے، دروازہ کھولا، دیکھا تو صندوق ہل رہا تھا۔ انہوں نے صندوق کو نیچے اتارا، کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صندوق کے اندر تابوت ہے، اور اس تابوت کے اندر بادشاہ کی لاش کے اوپر ایک خوفناک سانپ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے چہرے کو وہ سانپ کاٹ رہا ہے۔ بڑی حیرانی کہ لوہے کا صندوق، اس کے اندر یہ تابوت، اور یہ سانپ گیا کیسے؟ بیٹوں نے اس سانپ کو باہر نکال کر مار ڈالا، صندوق کو پھر بند کیا اور پہلے کی طرح کمرے میں لٹکا دیا۔ اب یہ رات تو جو گزرنی تھی گزر گئی،
پیارے اسلامی بھائیوں، اگلی رات کو پھر کمرے سے آوازیں آنے لگی۔ بیٹوں نے پھر کمرہ کھولا، دیکھا کہ صندوق ہل رہا ہے، چنانچہ صندوق اتارا گیا۔ اب کھولا تو پہلے والے سانپ سے بھی بڑا سانپ بادشاہ کے سینے پر بیٹھا تھا۔ بڑی حیرانی ہوئی، انہوں نے پھر اس سانپ کو باہر نکالا اور مار دیا، صندوق پھر بند کر کے لٹکا دیا۔ یہ دوسری رات بھی گزر گئی، تیسری رات آئی، کمرے سے پھر آواز آنے لگی۔ بیٹوں نے پھر دروازہ کھولا، صندوق نیچے اتارا تو خوف کے مارے ان کے ہوش گم ہو گئے کہ لوہے کا صندوق ہے، اس کے اندر ایک تابوت ہے، باہر سے صندوق بالکل صحیح سلامت ہے، مگر اس تابوت کے اندر خوفناک آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ کچھ اور نہیں، یہ عذاب قبر ہے، ہرگز سے چھٹکارا نہیں۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کی لاش کو باقاعدہ قبر میں دفن کر دیا۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، برف رکھتے کیا حال ہوتا ہے، آہستہ آہستہ برف پگھل رہی ہوتی ہے نا، آہستہ آہستہ برف پگھل رہی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لے، زندگی پر غور کرے۔ اے میرے جوانوں اور جوانی سے آگے نکلے ہوئے ہو، بچپن وہ لڑکپن اتنے سے تھے، چلنا بھی نہیں آتا تھا، کرتے 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 آج کہاں پہنچ گئے آپ؟ اب کیا سمجھ رہے؟ برف ہم کیا سمجھ بڑھ رہے ہیں، عمر بڑھ رہی ہے، قد بڑھ رہا ہے، سب کچھ بڑھ رہا ہے، مگر دیکھے تو آخر زندگی یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے، پگھل رہی ہے، پگھل رہی ہے، پگھل رہی ہے، آخر ایک دن یہ ختم ہو جائے گی، پگھل 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 کر ہو رہی ہے عمر، ہو رہی عمر مثل برف کم، چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، کر لے کر لے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ابے یار ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، ابے کس نے کہہ دیا یہ کہ بہت ٹائم پڑا ہے؟ بتاؤ بھائی، یہ ہزاروں لاکھوں سننے والوں سننے والیوں کو ایک مجھے دعویٰ کر کے دے میری اتنی سانسیں باقی ہیں، کس نے کہہ دیا کہ بہت ٹائم پڑا ہے؟ کون جانتا ہے کہ بہت وقت پڑا ہے؟ کیا تم نے پیدا ہوتے ہی بچوں کو مرتے نہ دیکھا؟ کیا تم نے 100 150 سال کے لوگوں کو بستر پر زندہ نہ دیکھا؟ اس کی عمر کیا تھی جو دنیا سے چلا گیا؟ اس کی عمر تو اتنی بڑی ہے، اب تک موجود ہے۔ عمر سے موت کا تعلق نہیں ہے، موت کا تعلق عمر سے ایج سے نہیں ہے، موت کا تعلق وقت ہے، سانسوں کی گنتی سے، سانسوں کی گنتی ختم، عمر ختم، بس یہ یاد کر لیں۔ بہت وقت ہے، یہ کہنا بند کر دیں، ابھی ٹائم باقی ہے، کہنا بند کر دیں، آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر ایک دن یہ گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور،
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت، آخر موت، لکھ کر لگا دو کہیں، لکھ کر لگا دو کہیں، آخر موت، لکھ کر لگا دو، جہاں زیادہ نظر پڑتے لکھ کر لگا دو، اگر اپنی کو جگہ ہے آخر موت، گاڑی میں لکھ کر لگائیں آخر موت، اٹھتے ہی لگائیں آخر موت، نظر آ جائے آخر موت ہے، اپنے آپ کو روزانہ یاد دلاؤ آخر موت، اس سے قبر یاد رہے گی، اس سے قبر یاد رہے گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے، قبر میں میت، بول دیں قبر میں میت، قبر میں میت، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ارے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ جو بو گے وہ کاٹو گے، بو رہے کیا ہے ذرا دیکھ تو لو، اے بے نمازیوں ذرا سوچو کیا بو رہے ہو، اے گالیاں دینے والوں سوچو کیا بو رہے ہو، اے داڑیاں منڈانے والوں، ایک مٹی سے گھٹانے والوں ذرا سوچو کیا بو رہے ہو، بے پردگی کرنے والوں والیوں، بد نگاہیاں کرنے والوں والیوں، گالیاں دینے والوں والیوں، غیبت کرنے والوں والیوں، جھوٹ بولنے والوں جھوٹ بولنے والیوں، برائی و بدکاری کرنے والوں برائی و بدکاری کرنے والیوں، گناہوں کا بازار گرم کرنے والوں گناہوں کا بازار گرم کرنے والیوں، یہ مرد و عورت دونوں کو کہہ رہا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یا بو کچھ اور نکلے کچھ اور، ارے برائیاں بوگے، گناہوں کو بوگے، اللہ کی نافرمانیوں کو بولنے کے بعد بندہ کس خیر کی امید رکھتا ہے؟ آج یہ دنیا بھر میں شب برات کا اجتماع ہے نا، دعوت اسلامی کا یہ دنیا بھر میں دیکھا جانے والا اجتماع بیان کہاں کا دیکھا جا رہا ہے، کہاں کا سنا جا رہا ہوگا، ذرا اپنی سراؤنڈنگ پر غور تو کریں، اور ایک ایک قدم پر آپ کو یہ جملہ یاد نہ ہے تو مجھے کہیے گا، اپنے گھر میں، باہر، بازار میں، اپنے وجود میں جب بھی دیکھیں گے آپ کو یہ جملہ یاد آئے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جیسا کرتا ہوں ویسا کاٹ رہا ہوں، جیسا کیا تھا ویسا بو رہا ہوں، اور یہ ہو رہا ہے ہمارا دنیا بھر میں ہو رہا ہے، سکھ چین راحت آسانی ہے کہاں، ٹینشن پریشانیاں ڈپریشن طرح طرح کے آزمائش، ہسپتالوں میں جا کر دیکھو بھری ہوئی ہے، قبرستان میں جگہ نہیں ہے، دوائیں خریدنے جاؤ تو ملتی نہیں ہے، اتنی کمپنیاں بناتے پھر بھی ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے گھر میں دواؤں کے اتنے بڑے بڑے ڈبے رکھے ہوئے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ڈاکٹر کتنوں کو یاد آتا ہے، ہماری کیفیت تو دیکھیے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، اور ہم بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، تو جب آخرت یاد آتی ہے نا، میں مرنے والا ہوں، آخر موت ہے، آخر موت ہے، آخر، اس سے بندہ قبر کو یاد کرتا ہے، قبر کی وحشت، قبر کے اندھیرے کو، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں تنہا ہوں گا، کوئی نہیں ہوگا میرے ساتھ، ایک مرتبہ کبھی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ، چھوٹا سا کمرہ، چاروں طرف سے بند، اندھیرا، نہ ہوا نہ روشنی، حالانکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کنڈی ہے، میں کھول لوں گا تو کھل جائے گا، میں دروازہ کھولوں گا تو باہر نکل جاؤں گا، مگر ایک آدھ دفعہ کو تجربہ کر کے دیکھ لے، اور دیکھے کہ اس کمرے میں مجھے گھبراہٹ کتنی، اندھیرے میں وحشت، تھوڑی دیر کے بعد کمرہ کھول کے باہر نکل آئے، گھبراہٹ ہوتی، وحشت، ذرا سوچو میرے پیارے سے بھائیو، قبر میں کیا ہے، اس کی گھبراہٹ، اس کی وحشت کا تناؤ، وہ نکلنے کی صورت تھوڑی ہوگی، ہمارا بس کو تھوڑی چلے گا، روح تو نکل گئی، کپڑے تو اپنے اتار نہ سکے، آ کر کپڑے کو ہی اتار کر چلا گیا، اور ہمیں کفن پہنا کر چلا گیا،
یہ تو بے بسی کا عالم تھا. پڑھو امیر سن کا رسالہ مردے کی بے بسی. قبر یاد آنی چاہیے. اللہ